السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار سے مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام بہادر اور طاقتور انسان تھے۔ ان کے بارے میں اس دنیا میں کون نہیں جانتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ بہادر اور طاقتور انسان حضرت امام علی علیہ السلام تھے۔ ہر انسان واقف ہے جنگ خیبر کے بارے میں کہ جنگ خیبر میں کیا ہوا تھا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے قلعے کا دروازہ توڑ دیا، لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے مرہب کو کیسے مارا؟ اس ویڈیو میں آپ کو یہ تفصیل سے پورا واقعہ بتاؤں گی کہ کیسے امام علی علیہ السلام نے مرہب کا مقابلہ کیا۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام اور مرہب آمنے سامنے آئے تو ان دونوں میں کیا گفتگو ہوئی؟ سب سے پہلے حملہ کس نے کیا، امام علی علیہ السلام نے یا پھر مرہب نے؟ اور مرہب کے پاس کون کون سے ہتھیار تھے؟ جنگ خیبر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت امام علی علیہ السلام کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دیا اور حضرت امام علی علیہ السلام جنگ خیبر کے قلعے کے سامنے آئے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے ساتھ 6 سپاہی اور بھی تھے جو کہ ہر جنگ کے دوران وہ ان کے ساتھ، لیکن مقابلہ حضرت امام علی علیہ السلام نے اکیلے کیا تھا۔ حارث جو مرہب کا بھائی، تو حضرت امام علی علیہ السلام نے سب سے پہلے اسے قتل کیا تھا، جس کے فوراً بعد مرہب اپنی بھائی کی لاش دیکھ کر اپنے قلعے سے باہر آئے۔ جب مرہب کو یہ معلوم ہوا کہ اس کا بھائی مارا جا چکا ہے تو اس بات پر مرہب کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حارث جیسے بہادر اور طاقتور انسان سے کون لڑ سکتا ہے اور کس نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ اور حارث کو دیکھ کر قبیلے کے بڑے بڑے طاقتور انسان بھی کانپ جاتے تھے اس کے سامنے۔ وہ کون ہے جس نے ایک شخص نے ایک ہی وار سے میرے بھائی کو قتل کیا؟ مرہب نے اپنے سپاہیوں سے پوچھا کہ میرے بھائی کو کس نے قتل کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ حضرت امام علی علیہ السلام تھے۔ تو مرہب خود امام علی علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اپنے قلعے سے باہر آتے ہوئے یہ الفاظ کہتا ہے، میں روح زمین سے ان کی نسل کو برباد کر دوں گا۔ جب قلعے کا دروازہ کھلا تو مرہب کے ساتھ 200 سپاہی نکلے۔ جب مرہب باہر نکلا تو اس کے ہاتھ میں 2 تلواریں تھیں، لیکن کچھ علماؤں کا یہ کہنا ہے کہ ایک ہاتھ میں تلوار تھی اور ایک ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ جب مرہب اور امام علی علیہ السلام آمنے سامنے ہوئے تو وہاں مرہب کے کھڑے ہوئے سپاہی خوشی سے نعرے لگانے لگے۔ مرہب غرور اور تکبر سے امام علی علیہ السلام آتا ہے اور کہتا ہے کہ تو ہے جس نے میرے حارث بھائی کو قتل کیا ہے؟ تو حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تو اسے امان دی تھی، وہ تو خود ہی جنگ کا اصرار کر رہا تھا۔ میں نے تو اسے کہا تھا کہ تم اسلام لے آؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، اور میں نے تمہارے بھائی کو یہی کہا تھا، اور میں یہ بات تم سے ہی کہتا ہوں کہ تم اسلام لے آؤ اور تم ہمارے بھائی بن جاؤ۔ یہ سب کچھ سن کر مرہب اپنے غرور اور طاقتور کو کہتا ہوا کہتا ہے کہ کیا میں مسلمان ہو جاؤں؟ میں تو مسلمانوں کے خون کا پیاسا ہوں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی طاقت اور بہادری کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ تو مرہب نے حضرت امام علی علیہ السلام سے کہا کہ میں مسلمان کیسے ہو جاؤں؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرہب سے فرمایا، تمام الہی دھیان دوسرے کا تو ہم ہے، جو راستہ جو حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو جاتا ہے۔ مرہب نے حضرت امام علی علیہ السلام سے کہا، ان باتوں کو چھوڑو، مرد ہو تو مجھ سے لڑو۔ سارا خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، میں لوہے سے بہت محبت رکھتا ہوں، میں بہادر اور طاقتور ہوں۔ اپنی تلواروں کو میان سے نکالو اور میری تلواروں کا وار دیکھو۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ جب حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنا نام حیدر بتایا تو مرہب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ہکا بکا رہ گیا، کیونکہ مرہب کی ماں نے ایک نجومی سے سن کر بتایا تھا جس کے شیر جیسے بیٹے ہوں گے، عرب سے ان سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن انہیں آگاہ کرنا کہ حیدر نامی شخص سے مقابلہ نہیں کرے۔ مرہب سمجھ گیا تھا کہ یہ حیدر کون ہے جو اسے اس کی ماں نے اسے بتایا تھا، لیکن مرہب بہادر تھا اس لیے جنگ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ حضرت امام علی علیہ السلام کے مقابلے سے تیار ہوا۔ مرہب نے حضرت امام علی علیہ السلام پر 3 وار کیے جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے خالی جانے دیے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار میان میں ہی تھی
اور ہاتھ بالکل خالی تھے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، اگر تو ہمارے خون کا پیاسا ہے، مرحب اور محبت ہمیں اکٹھا کر سکتی ہے۔ مرحب غصے سے لال ہو کر وار پہ وار کرتا گیا، وار کرتے کرتے کہتا کہ حضور وعدے مت کرو، ہم اپنے موسیٰ کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے مرحب سے فرمایا، موسیٰ جیسے تمہارے نبی ہیں ویسے ہی ہمارے نبی ہیں۔ مرحب کہتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا دین اور تمہارے لیے تمہارا دین ہے۔ مرحب حضرت امام علی علیہ السلام کی بات پر بالکل بھی توجہ نہیں دے رہا تھا کہ وہ کیا فرما رہے ہیں، اور مرحب حضرت امام علی علیہ السلام پر وار پہ وار کیا جا رہا تھا۔ جب مرحب نے ہدایت پانے سے منع کر دی تو حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور ایک ہی زوردار وار سے مرحب کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک ہی وار میں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کی تلوار مرحب کے سر سے گھسی اور ٹانگوں سے نکلی۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا یہ وار دیکھ کر وہاں مرحب کے سارے سپاہی حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ روشنی کی رفتار سے یہ تلوار نکلی اور مرحب کے 2 ٹکڑے کر دی۔ کچھ ہی لمحوں بعد حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار دوبارہ میان میں ڈالی تو سبھی نے دیکھا کہ مرحب کا ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف گر پڑا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا یہ مقابلہ دیکھ کر مسلمانوں کا لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہا تھا، اور باقی یہودی اپنے قلعے میں واپس بھاگ گئے اور اپنے قلعے کا دروازہ بند کر دی۔ حضرت امام علی علیہ السلام اس قلعے کے پاس جاتے ہیں اور دروازہ کے بیچ میں ایک ہاتھ دیتے ہیں اور ایک ہاتھ 3 انگلیاں اور ایک انگوٹھا دروازے کے کونے میں رکھ لیا اور قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر سامنے خندق پہ رکھ دیا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ہماری ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کیجیے گا۔